تاریخ کے اوراق یہ بتاتے ہیں کہ عدلیہ اور پاکستانی سیاست کے راستے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں۔ کئی مرتبہ عدلیہ کی جانب سے کیے جانے والے فیصلوں پر تنقید کی گئی اور کبھی انہیں مخصوص حلقوں کی طرف سے سراہا بھی گیا، اور یہ سلسلہ آج بھی برقرار ہے۔ گزشتہ چند سالوں پر نظر ڈالیں تو عدلیہ کے کردار پر بھی کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ یہاں بھی سیاسی پارٹیاں تو تبدیل ہوئیں لیکن اعتراضات وہی رہے۔ پہلے مسلم لیگ نون نے عدلیہ پر عمران خان کی حمایت کا الزام لگایا تو اب تحریک انصاف یہ شکوہ کر رہی ہے کہ انہیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا۔ اس بارے میں تجزیہ کار وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ عدالتی ہواؤں کے رخ سیاسی حالات دیکھ کر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملات آج سے نہیں ہیں۔ ہماری عدلیہ کی ایک تاریخ ہے جس میں کئی مقدمات شامل ہیں۔ وہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ ملک کے سیاسی نظام میں مداخلت کرنے والوں کی ساتھ ہی رہی ہے اور سازشی کردار ادا کرتی رہی ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے پی 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 کے رہنما ندیم افضل چند کا کہنا تھا کہ ماضی میں نواز شریف عدلیہ کے لیے تحریک چلاتے رہے، لیکن وہی نواز شریف پچھلے کچھ عرصے سے عدلیہ کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، تو یہ صرف وقت کی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید تبصرہ کیا کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ہمارے ملک میں سیاسی انجینئرنگ کی جاتی ہے اور غیر جمہوری عمل کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کو اقتدار میں لایا جاتا ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت اور آنے والے دنوں میں سیاست میں بیانیہ کا پہیہ ملکی معیشت پر چلے گا۔ 2015 تک پاکستان موجودہ معاشی حالات سے بہتر تھا۔ مسلم لیگ نون، پی 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 اور دیگر سیاسی جماعتیں عمران خان اور ان کی معاشی پالیسیوں کو اس کا قصوروار سمجھتی ہیں، جبکہ تحریک انصاف اس کا قصوروار 18 ماہ اقتدار میں رہنے والی شہباز شریف کی حکومت کو قرار دیتی ہے۔ تجزیہ کار عاصمہ شیرازی اس بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ پاکستانی معیشت اس وقت تمام سیاسی فیصلے کروا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عین ممکن ہے کہ نواز شریف مزاحمتی بیانیہ تک کر کے اب معاشی بیانیہ سامنے لے کر آئیں گے، لیکن ان کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ وہ کیسے اس سب میں آئین کی بالادستی برقرار رکھ پائیں گے۔ مبصرین کے مطابق گزشتہ 4 سال میں ملک کی سیاست اور معیشت میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ معاشرے اور عوام کے رویوں میں خاصی تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان کا ووٹر آج پہلے سے زیادہ سیاسی سمجھ بوجھ کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات میں دلچسپی لینے لگا ہے، جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد شامل ہے، جبکہ معاشرے میں عدم برداشت اور سیاسی تفریق بھی بڑھ گئی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب سیاسی نفرتوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا تقسیم ہو گیا ہے۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو 1958 سے بتایا، سمجھایا اور پڑھایا گیا ہے کہ سیاستدان بدعنوان اور نااہل ہیں۔ یہ ذہن سازی نصاب مذہبی علماء، اخبار، الیکٹرانک میڈیا، استاد اور حمایتی سیاستدانوں کے ذریعے کی گئی ہے۔ عوام کی اکثریت سیاست سے نابلد، لا تعلق اور بیزار ہو چکی ہے۔ وہ ایک بند ذہن کے ساتھ کسی ایسے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کے قرضے معاف کروا دے، ان سے ٹیکس نہ لے، چیزیں سستی کر دے اور اگر ممکن ہو تو ان کے لیے 2-4 ملک بھی فتح کر دے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔